بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بھائیو اور بہنوں، جس کو میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، بہت سارے آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے، کافی لوگوں نے مجھے اس پر کورونا وائرس پر کافی سوالات بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان سوالات میں سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ بیسک اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دیں کہ یہ کیا ہے، اس پر ہمارا کیا انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی چاہیے اور ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا جامع قسم کا سوال ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ بھی آیا کسی کا کہ جی اس کے بارے میں، یہ جو آج کل مختلف یہ چیزیں چل رہی ہیں آن لائن کہ جی پریڈکٹ کیا اس کو کچھ لوگوں نے بہت پہلے سے، کچھ کہہ رہے ہیں 10 سال پہلے، کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے بھی پہلے کتابوں میں اس کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ تو اور پریڈکشن بھی کئی غیر مسلموں کی طرف سے بھی آئی ہوئی، وہ بھی ہم سارے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو دیکھیں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی نا قرآن پاک کی، اس آیت کے مصداق جب بھی کوئی بیماری آئے گی نا یا کوئی پریشانی آئے گی، ہمارے اچھے دنوں میں، اچھے دنوں سے مراد کہنا چاہیے جو خوشحالی کے دن ہوتے ہیں جس میں بیماری نہیں ہوتی، تندرستی، صحت، عافیت، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اس میں، اور جب مشکلات آتی ہیں اس میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا، خیر اور شر جو ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت شر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے پہ مجھے تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے، یعنی تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر تکلیف نہیں ہوتی تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا نا، یہ قرآن پاک میں سورہ سبا کا وہ سورہ سبا کا جو مضمون ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو قوم سبا کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح جب اللہ کی ان کے پاس نعمتیں تھیں تو انہوں نے ناشکری کی، اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا ان کے لیے، پر پھر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان کیسز میں صابر اور شاکر پورا دین اس میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مومن اس میں ہر صورت میں کامیاب ہے، اس کے لیے تو کچھ برا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کو شر نہیں سمجھتا، وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ اس کی قضاء ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کے حکم سے ہر چیز بإذن اللہ ہونی ہے۔ تو بس اس نے مشکل میں صبر کرنا ہے، اس کو اگر وہ مصیبت بھی آ جائے، بلا بھی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اس نے صبر ہی کرنا ہے، تو وہ صابر کہلائے گا، اور تب بھی اس کو اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی ہر چیز ظاہری طور پر ٹھیک ٹھاک ہوگی، تو وہ شکر کرے گا، صابر اور شاکر، یہ پورا دین ہے۔ تو ان چیزوں میں نا نشانیاں ہوتی ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو آپ پہلے تو یہ جان لیں کہ وائرس ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو وائرس سے مراد کچھ ایسی چیز لے لی کہ جی کوئی لیب میں کوئی چیز کسی انسان نے تیار کی ہے اور وہ اس نے نا ہمارے پہ چھڑک دی ہے، اور وہ اب چھڑک کے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں۔ یار یہ کانسپریسی تھیوریز کو نا فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس پر نا پھر کبھی ہم بات کریں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا میں بایولوجیکل وارفیئر جو ہے نا، جو لیگل تو ہے، لیکن اس کو بایولوجیکل ویپنز بنانے کا کام جو ہے نا، یہ سو کالڈ ایڈوانس نیشنز جو ہے نا، یہ بہت سارے ظالم لوگ اس پر کام کرتے ہیں۔ تو وائرس جو ہوتا ہے نا، یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ جس طرح ایک سیل جو ہے نا، سیل خلیہ، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح وائرس بھی، بیکٹیریا بھی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایٹم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان سب میں ہر ایک کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ یہ کوئی بھی چیز ایسی اللہ نے نہیں بنائی جو کامل طور پر شر ہو، جس کے اندر بہت سارے یہ جو وائرسز بھی ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایکو سسٹم کو بہت فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی، ہر چیز نہیں ان میں بری۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہر وقت میرے اور آپ کے جسم کے ارد گرد ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، باہر بھی اور اندر بھی، جس میں اچھے بیکٹیریا، اچھے میکانزمز جو ہے وہ بروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ نا، یہ بات اس کے بارے میں ذہن نشین کر لیں کہ
اس کو بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں، مائکرو بایولوجسٹ وغیرہ، میری ان باتوں کو سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نئی چیز آئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جینیٹک سٹرکچر ہوتا ہے نا کسی بھی وائرس کا، وہ اس کو ماڈیفائی کرتا رہتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، وبائی ہیضہ جب دنیا میں آیا تھا تو اس سے لاکھوں لوگ مرے. اب اس کی ایک ویکسین تیار ہو گئی ہے، مگر وہ ویکسین جو لوگوں کو دی جا رہی ہے پچھلے 30 40 50 سال سے جو بھی ہے، اس پہ WHO کی ویب سائٹ پہ آپ اگر جائیں، WHO ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے، پوری دنیا اس کی مطلب میڈیکل اتھارٹی کو مانتی ہے. وہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہم نے پیچ ورک کیا ہے. یہ جب بھی اس وبائی ہیضے نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کر کے کسی اور فارم میں آ گیا تو آپ تیار ہو جائیں، ایک اور جسے کہتے ہیں نا موت کا یہاں کھیل شروع ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک دیکھیں آپ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے نا رحمت کے محتاج ہے. کبھی بھی انسان جو ہے نا ایبسولوٹ سپر پاور کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. جس وقت وہ رحمت جسے کہتے ہیں نا اس پہ ذرا لمحوں کے لیے بھی رکی، یہی چیزیں جو ہے نا آپ کی یہ چھوٹے چھوٹے جرثومے بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، انسان بے بس ہو جائے گا. بالکل جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، تو ضعیف ہے، تو ایک نطفے سے بنا ہے، تو کمزور ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے. یہ ہے انسانیت. دیکھیں اور انسان کیا کیا کرتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال یہ کہ کیا یہ ایک طاعون ہے؟ کیونکہ طاعون جو لفظ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں. اس کو غیر مسلموں نے، ہماری جو WHO وغیرہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، پھر امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے، ان لوگوں نے تو اس کو ایپیڈیمک اور پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا ہے. تو اگر آپ ایپیڈیمک کا لغوی معنی دیکھیں تو یہ بنتا تو طاعون ہی ہے. بہرحال یہ ہماری ڈٹرمینیشن ہے، ہو سکتا ہے یہ طاعون ہی ہو، کیونکہ طاعون کی جو ڈیفینیشن ہے نا بیسک، وہ ہے ایسی انفیکشس ڈیزیز، بیماری، ایسی انفیکشن والی جو انسانوں میں ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی ہے، جو وبائی شکل اختیار کر جاتی ہے نا، اس کو ہم طاعون کا نام دیتے ہیں. اس کی کئی قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں. ایپیڈیمک اور پینڈیمک کا مطلب ہے، فرق یہ ہے، ایپیڈیمک ہوتی ہے کہ ایک دنیا کے کسی خاص حصے میں ہو. جب وہ ایک خاص حصے سے نکل کے کئی جگہوں پہ، کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں پھیل جائے نا، کوئی فکس نمبر نہیں WHO نے ڈٹرمن کیا، وہ اس کی سیوریٹی اور نیچر آف ڈیزیز کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ ایپیڈیمک سے پینڈیمک بن گیا. ٹھیک ہے، یہ اب پوری دنیا کی وبا بن گئی ہے، صرف ایک علاقہ ووہان چائنا کی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ نہ سمجھ لیں، تھوڑی سی اس میں میڈیکل باتیں میں بتا رہا ہوں. تو اب ان لوگوں نے تو ڈکلیئر کر دیا اس کو ایپیڈیمک اور پینڈیمک. میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے اس کو اللہ اس کو طاعون کی صورت میں ہی ہمارے لیے رکھے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے جو مسلمان ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں. جی ہاں، یہ بیماری بھی مسلمان کے لیے بڑے اللہ کی طرف سے نا ایک اس میں فائدہ آتا ہے، چاہے وہ برا فاسق مسلمان بھی ہے نا اس کو بھی فائدہ ہے، گناہ گار مسلمان کو بھی فائدہ ہے. وہ کیوں ہے، ہم ذرا اس پہ آگے بات کرتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ طاعون ہے نا جس کا مطلب ہی ایپیڈیمک ہے، اگر انسانوں نے تو ڈٹرمن کر لیا کہ ایپیڈیمک ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایپیڈیمک کہہ دیا یا پینڈیمک کہہ دیا یا اس صورت میں نازل کیا، کیونکہ ہر بیماری ہوتی نازل ہی ہے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، تو پھر تو اس میں ہمارے لیے خیر ہے. میں بتاتا ہوں کیوں خیر ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی بات. یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی خبریں آپ نے بتائی تھی نا، آپ کے بعد ہونے والے واقعات، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے طاعون کا بھی ہمیں بتایا تھا. طاعون امواس فلسطین کا ایک علاقہ ہے جو بلاد شام، جو گریٹر سیریا جسے کہتے ہیں نا، آج کا سیریا، فلسطین، شام، فلسطین، ملک شام، یہ سارے علاقے اس میں کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی اموات ہوئیں. کچھ لوگ محققین اس کو بیوبانک پلیگ بھی کہتے ہیں. بیوبانک پلیگ جو ہے نا وہ خاص طاعون ہے جو مکھیاں یا کیڑے مکوڑے جو ہے نا مرے ہوئے کسی جانور، چوہا یا پھر بلی، چمگادڑ، ان کی مرے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں نا، ان سے وہ کیری کر کے آگے جہاں جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں وہ پھیلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس سے آپ کے لمف نوڈز پھولتے ہیں اور وہ پھر سسٹم کریش ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اور بندہ مر جاتا ہے. اس کے اندر اب لوگوں نے اس کی وہ بنا لی ہوئی ہے، کوئی ویکسین وغیرہ اور اینٹی بایوٹکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے اس دور میں تو نہیں کوئی اس کا علاج دریافت ہوا تھا، صحابہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے. اور ابھی بھی
یاد رکھیں ابھی بھی اس کا جو ہے نا علاج وہ صرف ایک پیچ ورک کی ہے، وہ پرماننٹ علاج نہیں ہوتا، اس میں موت ابھی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ اس ٹائپ کی طاعون دوبارہ آ جائے، ٹھیک ہے جی. تو بلیک پلیگ بھی اس کو کہتے ہیں. بہرحال یہ جو بیماری ہے نا اس وقت جو وائرس پھیلا ہوا ہے، روحانی طور پر اس کے بارے میں آپ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمیں بتا رہی ہے کہ زمین اور سمندر اور خشکی، ٹھیک ہے، زمین کے جو سمندر اور خشکی والے حصے ہیں نا، جب بھی یہاں پر اس قسم کا کوئی بھی فساد ظاہر ہوگا نا، چاہے وہ کسی کیٹاسٹرافک ایونٹ کی صورت میں ہو، کسی یا پھر کسی بیماری کی شکل میں ہو، یا کسی طوفان زلزلے کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک ابتلا بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. قرآنی آیات کی صورت میں آپ کو ان دا لائٹ آف قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک خاص آیا جس سے یہ آیت قرآن سورہ کیا اس کا نام ہے، سورہ روم کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت مبارکہ کے تحت یہ جو ہے نا انسانوں کو ان کے بد عملیوں کے صلے میں ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھے ایک ذائقہ دینے کے لیے ویک اپ کال، ایک جھٹکا بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن کی آیات کی روشنی میں. تو بہرحال یہ پوری زمین پر چونکہ اس وقت پھیل رہا ہے مختلف علاقوں میں، تو یہ اس وقت ابتلا بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، مصیبت ہے ایک، اور عذاب ہے. ہر ایک کے لیے یہ سارا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف بھی ہو سکتا ہے. مثال میں آپ کو اب اس کی دیتا ہوں. قرآن کی تفسیر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر تو کوئی نہیں کر سکتا نا. اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری مسلم جگہ جگہ یہ بات آئی ہے، وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ جو خاص طور پہ طاعون جیسی بیماری جو ہے، اس قسم کی جو ایپیڈیمک یا پینڈیمک ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی جو پلیگ ہوتی ہے نا، پلیگ مینز انفیکشس ڈیزیز / پینڈیمک ایپیڈیمک، کہا انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین فلیس من عبد یقع طاعون فیمکث فی بلدہ صابرا یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید. سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. یہ صحیح بخاری مسلم بہت جگہ پہ یہ حدیث ہے. بخاری شریف کا میں نے نمبر آپ کے لیے دیکھ رکھا ہوا ہے 5734 5734، بٹ مینی پلیسز. ریاض الصالحین میں میرے ذاتی مطالعے میں بھی یہ ہے، میں نے اس پر کئی بار مسجد میں بھی درس اور بیانات وغیرہ پہلے دیے الحمدللہ. تو یہ اس میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی صورت میں بھیجتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے. اس لیے میں نے بڑے کیئرفلی پچھلے الفاظ بولے ہیں کہ یہ امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، مصیبت بھی ہے، عذاب بھی ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی واضح کریں گے آپ کے لیے کہ یہ کچھ لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب کی طرح آتی ہے، عذاب کے طور پر نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے. اور جو بھی اللہ کا بندہ جو طاعون جس کے متھے لگ گیا نا، اور وہ اپنے مقام جہاں جہاں وہ ہے وہ صبر میں وہاں رہا، ٹھیک ہے، جس کو بھی یہ بیماری لگ گئی وہ صابر رہا اور اس نے یہ ایمان رکھا، یہ جان رکھا، یہ ایمان رکھا، اس نے یہ یقین رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدر ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کے حکم سے یہ مصیبت آئی ہے جو اس نے لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر ثواب دے گا. اللہ اکبر. اب بتائیں آپ ذرا، یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ آزمائش جو ہے مومن کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. الحمدللہ اس نے بس صابر رہنا ہے. اب شکر والا معاملہ نہیں رہا. اب جس کو نہیں ملی نا وہ تو شکر کرتا رہے گا، الحمدللہ الذی عافانی، اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے. لیکن جس کو لگ گئی نا یہ، اب اس کا کیا کام ہے؟ وہ وہیں رہے جہاں اس کو لگی ہے، اپنے شہر میں رہے، ادھر ادھر ٹریول مسافری یہ نہ کرے اس قسم کی حرکتیں. تو یہ کنڈیشنز بھی ساتھ اللہ کے نبی نے بتا دی. اس کے لیے جناب یہ خیر ہی خیر ہے. مگر یہ عذاب کس کے لیے تھا؟ اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ بتایا، مثال دی.
بنی اسرائیل جو اپنے دور کے مسلمان تھے، ان کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کے طور پر بھیجی ہے، یہ طاعون، ٹھیک ہے جی، اور ان کو اس سے مار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ یہ چلا کہ فاسق و فاجر غلط راہ میں چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ عذاب ربی ہے، ان کی طرف یہ عذاب بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت محمدیہ کے حتیٰ کہ گناہ گاروں کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری ہے اس طاعون کی جو حدیث ہے اس کے اندر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری مسلم کئی جگہوں پر یہ بات بتا دی ہے کہ آپ ہر مسلم جو ہے نا، ہر مسلمان اس کے لیے طاعون جو ہے وہ شہادت ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ الطاعون شہادت لکل مسلم، اس سے واضح اور سادہ الفاظ نہیں کوئی ہو سکتے۔ آپ یہ جہاں مرضی چیک کر لیں، میرے پاس نمبر نہیں ہے اس وقت اس کا، مگر یہ بخاری مسلم بے شمار جگہ یہ آئی ہے، الطاعون شہادت لکل مسلم، بس یہ ختم ہو گئی اس پر بات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جی شہادت ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گنہگار بھی جو ہے نا مسلمان، ہم جیسے گنہگار بھی، اگر ہمیں یہ طاعون لگ گئی نا، کسی قسم کی انفیکشس ڈیزیز جو ایپیڈیمک بن چکی ہے یا پینڈیمک بن چکی ہے، جیسا کہ یہ کرونا ہے، یہ موسٹ لائکلی طاعون کی ہی ایک قسم آئی ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ایک باعث شہادت ہوگی۔ دنیا میں ہمارے گناہ جو ہے نا اس سے جھڑ جائیں گے، جس طرح اللہ کے نبی نے ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ بھی، اس میں بیان کیا کہ میری امت جو ہے نا وہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ کا خاص رحم ہے، اس کا عذاب آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، بہت کم ہے، اس کا عذاب جو ہے نا مصائب، بیماریاں، مصیبتیں دنیا کے اندر ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا، ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جو اب جس کو خیر نہیں ہے نا، وہ ہے جی کافر اور ملحد، ہر وہ باغی ظالم، ہر وہ فاجر جس نے بالکل اللہ کو نہیں جانا، مالک کل، جس نے بالکل اللہ کا انکار کیا، جو اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ تو بھائی خیر منائے، اس کے لیے یہ بالکل عذاب ربانی ہے، اور اس کے لیے یہ عذاب ربانی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی دگنا تگنا عذاب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہ ہونے دے، ان میں نہ شامل کرے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہمارے اس کا تعاون کا سمجھے پہلا فیز مکمل ہوا، جس میں آپ نے میڈیکل اس کے ایسپیکٹس، پھر اس کے جو ہمارے تاریخی ایسپیکٹس ہیں، تاریخی پہلو ہم نے اس کا جائزہ لیا، اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت، یہ کیا ہے، یہ مصیبت ہے، امتحان ہے، بیماری ہے، عذاب ہے، جی ہاں یہ سب کچھ ہی ہے۔ ہر بندے کی سچویشن جو ہے نا، ہر بندے کی حالت ایمانی، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر کلمہ گو جو ہے نا اس وقت امت محمدیہ کا جو فرد ہے، جو باغی نہیں ہے امت محمدیہ کا، صحیح امت محمدیہ کا جو ممبر ہے نا، بے شک وہ گنہگار بھی ہے نا، انشاءاللہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، بشرطے کہ وہ جو کنڈیشنز بتائیں نا اللہ کے نبی نے کہ وہ وہاں سے نکلے نہیں، اور جس کو نہیں ہے نا وہ اس علاقے میں نہ جائے، تو ان کے لیے اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ امت محمدیہ کے جو افراد ہیں نا، مسلمان جو ہے، ان کے لیے تو یہ باعث شہادت ہے۔ میں نے آپ کو قرآن اور صحیح حدیثوں سے یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن جس کو یہ لگنی ہے، خدا نخواستہ یہ لگ گئی ہے یا لگنے والی ہے، اللہ انہیں شہادت کے درجے پہ فائز کرے اگر وہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری بات اس میں یاد رکھیں، اور جس کو نہیں لگی اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق، جس طرح اللہ نے کہا کہ اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر کے لیے، لکل صبار شکور، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان شاکرین میں شامل کرے جن کو یہ نہیں لگی، اور جب بھی ہم سنیں اس کے بارے میں تو ہم بار بار اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی الناس بہ، ٹھیک ہے نا، جس میں انسانیت ابتلا پہ پڑ گئی، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے اس سے عافیت میں رکھا، یہ طرز عمل رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا جناب کرونا وائرس کے اوپر یا تعاون کے اوپر، بیماریوں کے اوپر پہلا بیان ہوا مکمل انشاءاللہ، باقی اس پر باتیں اگلی نشست میں ہوں گی اللہ کے حکم سے، واللہ اعلم۔